عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا، میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز رمضان میں تم پر فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا یہ کیا ہوا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، نے جلیل القدر فقہاء صحابہ کرام کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس حقیقت سے واقف تھے، انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی کہ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد میں جگہ کم پڑنے لگی۔ اب شب و صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا صرف مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اسے چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مسجد چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین اس نماز کو گھر کے اندر کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں گی؟ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی اور پھر اس کے بعد وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اسے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعت میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ دوستو، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں گی۔ آپ کو قرآن پاک کی کوئی بھی صورت آتی ہے، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں گی
اور ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہیں پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طرح سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی اور اس طرح سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گی۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں یعنی 4 کل آتے ہیں تو تب بھی آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعت میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعتوں میں آپ پھر 2 کل پڑھ لیں، اس طرح سے 4 رکعت بھی ختم ہو جائیں گی، 4 کل بھی پڑھ لیے جائیں گے، پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا تراویح کی نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرانا درست نہیں۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، اگر وہ اپنے گھر کے مرد و عورت کی امامت کرے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھیں۔ حضرت عائشہ کا عمل و تقوی صحابہ کے نگاہ میں اس کا بہت بلند مقام تھا۔ حضرات صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ بھی مذکور نہیں ہے کہ عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو پیچھے رکھو جیسا کہ اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے رہنا چاہیے۔ اگر عورتوں کو مردوں پر امام بنا دیا جائے تو عورتوں کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہوگا، اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ موجودہ حالات میں بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کے اہل نہیں ہے، یا مردوں کو قرآن پاک زیادہ یاد نہیں ہے، تو کیا عورت اپنے محرم مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔